أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 429 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 150 اور 151۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا کہ تفریق کریں، بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض کے ساتھ، وَنَكْفُرُ اور ہم کفر کرتے ہیں، بعض کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان يَتَّخِذُوا کہ اختیار کریں، بین ذَلِكَ اس کے درمیان، سبیلاً کوئی راہ۔ اولئک یہ لوگ، ہم وہی ہیں، الکافرون کافر، حقا اصل، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کن عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری بات، وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال دیں۔ تیسری بات، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں۔ اور چوتھی بات، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن و مسلمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے، اس لیے کہ ایمان قبول کرنے میں نبی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے، اور یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہیں، رب ذوالجلال ہیں، معبود برحق ہیں، الہ ہیں، رب العالمین ہیں۔ جب رب العالمین کا مقام سب سے زیادہ ہے تو اس نے جن جن کو نبی اور رسول بنایا، ان تمام کو نبی اور رسول تسلیم کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کو تسلیم کرتا ہے، مومن نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، اور کسی نبی کو رسول اور نبی نہیں مانتا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی گستاخی سے بڑھ کر اللہ کی گستاخی اور نافرمانی کر رہا ہے اور کفر کر رہا ہے۔ نبی کا انکار اللہ کا انکار ہے، اس لیے کہ نبی کو وہی ہے جس کو اللہ نے بھیجا، اور جس رب ذوالجلال نے نبی کو بھیجا ہے، اور جس نبی کا بھی کوئی انکار کرے گا وہ رب ذوالجلال کی نگاہ میں کافر تصور کیا جائے گا۔ اسی لیے ان حقیقتوں کو ان آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص رب ذوالجلال کی طرف سے بھیجے ہوئے بعض نبیوں کو مانے اور ان پر ایمان لائے اور بعض نبیوں کا انکار کر دے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر ان پر ایمان لے آئے، حضرت عیسیٰ کا اور خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تورات پر ایمان لائے اور انجیل اور قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت بتا دی کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ پر اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور یہ ارادہ کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کریں، تفریق کریں، یعنی بعض رسولوں کو مانے بعض کو نہ مانے، فرق نہیں ہے کسی نبی اور رسول کے درمیان، یعنی وہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے وہ نبی اور رسول ہیں، اور جب نبی اور رسول ہیں تو ان کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ابراہیم کو تسلیم کرتا ہے، اسحاق کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی داؤد کو مانتا ہے، حضرت سلیمان کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی موسیٰ کو مانتا ہے اور عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ وہ رب کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنے نفس کو دیکھ رہا ہے کہ جدھر جی اس کا چاہا اس کو مان لیا، اور جہاں اس کا جی گھبرایا کسی سے تو اس کا انکار کر دیا۔ یہودیوں نے یہی کیا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ، صاف طور پر کہتے ہیں یہ کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض کو مانتے ہیں، بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ لوگ ایمان اور کفر کے درمیان ایک نئی راہ پیدا کر لینا چاہ رہے ہیں۔ ارے رہو تو کافر رہو، جاؤ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور بنتے ہو تو صحیح مومن بنو، اور مومن بنو تو ایسے بنو کہ اس کے تمام نبیوں کو تسلیم کرو۔ یہ ہے اس آیت کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہی اصل میں کافر ہے، پیور کافر یہ ہے جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں۔ اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے اہانت والا، توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہرحال اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر تشریف لائے، ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ہم شریعت محمدی پر عمل کریں گے، قرآن مجید کے احکامات کو اختیار کریں گے، مگر جہاں تک ایمان کا سوال ہے سارے ہی نبیوں پر ایمان لازم ہے، اور ساری ہی آسمانی کتابوں کو برحق جاننا لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو تمام نبیوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔